اللہ رب العزت ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے فیوز و برکات عطا فرمائے۔ جمعے پر بھی خطبہ جمعہ میں بھی یہی موضوع تھا۔ ظاہر بات ہے 20 منٹ کے وقت میں تو احاطہ نہیں ہو سکتا، نہ اب ہو سکتا ہے، اور گھنٹوں بیان ہوتا رہے پھر بھی احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اور 1450 سال سے علماء کرام، مفکرین، دانشور اللہ رب العزت کے اس نیک بندے کے فضائل و مناقب کو بیان کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز سے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے فضائل و مناقب کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے حساب سے آتا ہے اور ان کی خوبصورت باتیں سناتا ہے۔ سننے والے سنانے والے دونوں ان کے فیوز و برکات سے جھولیاں بھرتے رہتے ہیں، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ میں نے بات یہ جو کی ہے، یہ میں نے کوئی ایسے ہی نہیں کہہ دی کہ ان کے فضائل و مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ وہ احاطہ بیان میں نہیں آ سکتے۔ ایک دن حدیث پاک سنیے، میں نے جیسے کہا کہ یہ میں نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہتی۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طبیعتوں کا ذکر فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا ہے اس میں 10 اچھی صفتیں ہیں، کوئی ایسا ہے جس میں 20 ہیں، کوئی ایسا ہے جس میں 30 ہیں، اور یہ جو ٹوٹل خصائل ہیں، اچھی صفتیں ہیں، وہ 360 ہیں۔ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 360 ہیں۔ تو فرمایا کسی میں 10 ہیں، کسی میں 20 ہیں، کسی میں 50 ہیں، کسی میں 60 ہیں، کسی میں 100 ہیں، مختلف طبیعتوں کے لحاظ سے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے امتیوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس میں یہ ساری یعنی 360 کی 360 اس میں ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر، وہ تم ہو۔ سبحان اللہ۔ کہ تم میں یہ ساری موجود ہے۔ تو جس کے خصائل اتنے زیادہ ہیں، پھر ان خصائل کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے جو پوسٹ بنائی تھی اس کے اوپر ایک مولانا روم ہے ہندی، ایک مولانا روم ہے وہ مثنوی والے، وہ نہیں، ایک مولانا روم ہے ہندی، مولانا روم ہندی، ان کی ربائی کہہ لیں یا وہ میں نے اس کے اوپر درج کی۔ اور ان کی اور بھی بڑی ربائیاں ہیں، وہ جو بندہ پروردگار امت احمد نبی، یہ جو لکھا ہوا ہے بندہ پروردگار امت احمد نبی، 2 یار 4 یار تابع اولاد علی، یہ بھی انہی کی ہے، مولانا روم ہندی۔ یہ جو میں نے پوسٹ کے اوپر لکھی تھی کہ صدیق عکس حسن و جمال محمد، یہ موضوع ہے، صدیق عکس حسن و جمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد۔ چاروں یاروں کا انہوں نے ذکر کیا، عثمان ضیائے شمع کمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان با محبت آل محمد۔ یہ ان کی یہ لکھا ہوا پتا ہے۔
تو اس میں جو موضوع میں نے جو بنایا وہ یہ تھا کہ صدیق عکس حسن و جمال محمد، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی ہر خصلت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کا پرتو ہے، عکس ہے، پرتو اور عکس ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی چیز دیکھ لیں، کوئی بھی چیز دیکھ لیں، وہ سرکار دو عالم کا عکس نظر آتا ہے۔ یعنی اس قدر وہ سرکار دو عالم کی ذات گرامی قدر میں فنا تھی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ علماء سے سنتے ہیں، سرکار غار حرا میں تھے اور پہلی وحی نازل ہوئی، سرکار گھر تشریف لائے اور جناب ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا، چارپائی پر لیٹ گئے اور فرمایا میرے اوپر چادر دیا، میرے اوپر چادر دیا۔ انہوں نے چادر دیا اور آپ سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ گھبرائے سے کیا بات ہے؟ گھبرائے سے لگتے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا آج مجھے جبریل امین نبوت کی جو ذمہ داری، ہمارا تو ایمان ہے نا پہلے کی ملی ہوئی، آج اس کے اعلان کے لیے یا پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو اس کی وجہ سے میں اضطراب میں ہوں کہ یہ میرے لوگ جو ہیں یہ میری بات مانیں گے نہیں مانیں گے، کیا رسپانس دیں گے، سنیں گے نہیں سنیں گے۔ تو اس موقع پر ام المومنین جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کچھ جملے کہے، وہ جملے نہیں ہیں، وہ آپ کی عادتیں، آپ کے خصائل اعلان نبوت سے قبل کے، اور وہ کیا تھے؟ کہنے لگے واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بوجھ ہے، آپ مضطرب ہیں، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کس لیے اکیلا نہیں چھوڑے گا؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہوتا ہے، رشتہ داروں سے اور یہ سب سے مشکل ہوتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی رحم سے ہے، یعنی ہم کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ صلہ رحمی ہے، اور یہ سب سے اچھا ہے، یہ سب سے مشکل ہے، اور اس کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ میں اس بات کو یہ روک کر اس کی فضیلت میں ایک بات کرتا ہوں۔ اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا جو صدقہ کرتا ہے اسے 1 اجر ہے، اور جو اپنے رشتہ دار کو دیتا ہے اس کو 2 اجر۔ لیکن ہے یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ رشتہ داروں میں اختلافات ہوتے ہیں، کبھی شادی بیاہ کے موقع پر اختلافات، رشتوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، یہاں کرنا وہاں کرنا، یہاں نہیں کرنا وہاں نہیں کرنا، تو کوئی بات مانے نہ تو پھر وہ بندہ دل میں رکھتا ہے اس نے میری بات نہیں مانی۔ تو اگر کبھی اسے ضرورت پڑے، جو کمزور ہو رشتہ دار، اور وہ اس کے دروازے پہ آئے تو وہ پھر اسے تانے دیتا ہے، اب تمہیں پتہ لگا نا، اب تم آگے ہو، اب تم، یعنی یہ مشکل ترین کام ہے، لیکن اس میں اجر بڑا ہے، لیکن کام مشکل ترین ہے۔ تو جو سب سے پہلی صفت ام المومنین جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سرکار کو بیان کی، ان کی وہ یہ تھی کہ آپ کی صلہ رحمی کرنے والے، آپ نے تو کبھی رشتہ دار کے بارے میں کبھی دل میں وہ رکھی نہیں ہے، کجی نہیں رکھی، آپ تو ہمیشہ معاف کرنے والے ہیں۔
تو سب سے پہلی یہ بات کہی. دوسری بات کیا کہی؟ دوسری بات یہ کہی کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھائیں. یعنی جو غریب ہے، کمزور ہے، ان کی ضرورت کی بوجھ اٹھانا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا. آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھائیں، ناداروں کی مدد کریں. تیسری بات ہے غریبوں کی مدد کریں. اور چوتھی بات کہی کہ آپ بڑے مہمان نواز ہیں. اور یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، مہمان نواز یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. اور آج کل کے زمانے میں تو بہت ہی مشکل ہے. آج کل کے زمانے میں اگر گھر میں جو پکا ہو وہ بندہ مہمان کو کھلا دے نا تو وہ اسی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن میرے لیے اسپیشل سالن کیوں نہیں بنائے، میرے لیے اسپیشل سالن کیوں نہیں بنائے، اسی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے. حالانکہ مہمان نوازی جو ہے یہ ہے کہ ایزی ہونی چاہیے، آسان ہونی چاہیے. جو گھر میں پکا ہے وہ کھلانا چاہیے، یہی مہمان نوازی ہے. تو جناب ام المومنین عرض کرتی ہیں آپ مہمان نواز ہیں اور جو مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کے کام آتے ہیں. یہ 5 صفتیں گنوائی آپ نے، 5 صفتیں گنوائی. اب یہ آپ نے سنی. اب ہم آگے چلتے ہیں. مکہ میں جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، 13 سالہ مکی زندگی بڑی مشکل گزری، بڑی مشکل گزری، بہت مشکل گزری. تو ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ہجرت کر جاؤں، مکہ چھوڑ دوں. اور آپ بڑے تاجر بھی تھے، تاجر تھے بہت بڑے، اور بڑی اچھی شہرت تھی. تو آپ اس ارادے سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر باہر نکل گئے کہ میں یہاں سے چلا جاتا. تو پہلی منزل پر مکہ کا ایک سردار ملا جس کا نام ابن دغنہ تھا. اس نے کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تمہارے شہر کو چھوڑ رہا ہوں. کہا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہنے لگے یہ جینے نہیں دیتے. تو اس نے کہا ابو بکر میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں. اگر تمہارے جیسا بندہ مکہ کو چھوڑ دے گا تو مکہ کے پاس رہے گا کیا؟ کیوں؟ اس نے یہ 5 صفتیں جو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سرکار کی گنوائی تھی، یہ 5 صفتیں ابن دغنہ نے حضرت صدیق اکبر کی گنوا دی. کہا سنیے دوبارہ، کہا آپ تو صلہ رحمی کرنے والا ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے وہ ابن دغنہ کہتے ہیں آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ بھی چلے جائیں گے ہمارے پاس. آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بھی چلے جائیں گے ہمارے پاس سے. ناداروں کی مدد کرتے ہیں، آپ بھی چلے جائیں گے ہمارے پاس سے. مہمان نواز ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں. یہ 5 باتیں جو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے 13 سال قبل اعلان نبوت کے وقت جناب سرکار دو عالم سے عرض کی، وہی ابن دغنہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ رہے ہیں. تو عکس ہے حسن جمال محمد صدیق، عکس حسن و جمال محمد. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب 360 خصلتیں، اب 360 خصلتوں والی حدیث آپ نے پہلے سنی. اب یہ ابن دغنہ والی بات بھی آپ نے سنی. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنی بڑی ذات کے ذکر میں آج یہاں رکھے ہیں. اور میں نے جمعے کے موقع پر ایک حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی بات کہی، علماء تشریف فرما ہے، میں ان کے لیے وہ بیان کرنے لگا ہوں. آپ لوگوں میں سے اکثر جمعے کے وقت موجود تھے. شروع میں نے بیان کی تھی، بعد میں آنے والوں نے نہیں سنی ہوگی. مولانا ڈاکٹر صاحب حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے شیخ المحدث کہنے بر صغیر، بہت بڑے محدث ہیں. بر صغیر میں جو حدیث کی سند کا سلسلہ ہے وہ آپ کے ذریعے بر صغیر میں آیا. اتنے بڑے محدث، بہت بڑے محدث.
وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہو، جس شخصیت کا، اور سننے والے بڑے منہمک ہو کر توجہ سے ان کی باتیں سن رہے ہوں، تو وہ ان کا اکیلا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ وہ یوں سمجھے جیسے ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ یعنی ہم اگر منہمک ہو کر توجہ سے جناب سیدنا صدیق اکبر کی باتیں سن رہے ہیں، تو یوں سمجھیں کہ ہم سیدنا صدیق اکبر کی صحبت میں بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں، میں اگر زیادہ کھول لوں، کہ ایسے ہے جیسے وہ تشریف فرما اور ہم اس کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنے بڑے احساس کے بارے ہیں، کتنے بڑے کہ ہمیں اللہ نے اتنے سارے لوگوں میں سے چن کر مسجد میں اپنے محبوب کے ذکر میں نکال دیا۔ ایسے ہی ہے، اپنے محبوب کے ذکر، اپنے محبوب کے ذکر میں نکال دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ صدیقہ سے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مردوں میں؟ فرمایا عائشہ کے ابا سے، عائشہ صدیقہ کے والد کے، ان سے زیادہ محبت۔ تو جس سے اتنی محبت، اور پھر آگے سننے کے حدیث سے کہا کہ سرکار تشریف فرما ہے اور آسمان کے ستارے اندھیری رات میں بڑے نکلے ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں اندھیری رات میں۔ خیر اب تو شہروں میں ہیں، کبھی گاؤں میں آپ جائیں، کبھی گاؤں میں، یہاں چونکہ لائٹیں ہیں، روشنیاں ہیں، وہ نظر نہیں آتی، لیکن کبھی گاؤں میں جانے کا اتفاق ہو اور اندھیری رات ہو تو آپ آسمان کو دیکھیں تو ایسے جگمگ کر رہا ہوتا ہے آسمان، اتنا خوبصورت۔ اور جو سائنسدان ہے نا، سائنسدان وہ ابھی تک گر نہیں پائے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ارب ہا کہکشائیں ہیں آسمان میں۔ کتنی؟ ارب ہا، یعنی عرب میں بھی لوگ گر نہیں پائے، 10 ارب 50 ارب 1 خرب 100 خرب 200 خرب نہیں کہتے، یہ اتنی ہے۔ اور کہتے ہیں ہر کہکشاں میں ارب ہا ستارے ہیں۔ کتنے ہیں؟ ارب ہا ستارے، ارب ہا ستارے۔ اور یہ بھی میں بات کہوں کہ جو ہمارے سائنسدان ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک ستارہ ہے نا، وہ ہماری زمین سے بڑا ہے، ہماری زمین سے بڑا ہے۔ اب میں سارا مضمون یہاں روک کر ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو سنا، سارا مضمون روک کر ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک سناتا ہوں، بلکہ قرآن کی آیت ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، ابھی میرے ذہن میں ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، بھاگو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بڑی ہے، جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین و آسمان جس کی چوڑائی۔ اب یہ قرآن نے بیان کیا، اور حدیث پاک اس کی تشریح کیا کرتی ہے، تفسیر یہ کرتی ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا مومن ہوگا نا، اس کی جنت اتنی بڑی ہوگی جتنی زمین و آسمان، جتنا زمین و آسمان ہے۔ وہ بڑی طویل حدیث ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ جب اللہ اسے کہے گا کہ جا کے دیکھ اتنی بڑی جنت دی جتنا زمین و آسمان ہے، تو وہ کہے گا اے اللہ تو رب ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے، رب ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ دنیا میں 5 مرلے کے لیے میں لڑتا رہا، محنت کرتا رہا، 2.5 مرلے بنا سکا، 5 تھے 10 نہیں ہو پائے، یا 10 سے 1 کنال نہیں ہو پایا، اور اب جو مجھے کہتا ہے جا اتنی بڑی جنت ہے جتنا زمین و آسمان ہے، اور زمین کتنی ہے؟ 250 ممالک اس میں آتے ہیں، اتنی۔ تو وہ کہتا ہے اے اللہ تو رب ہو کر مذاق کرتا ہے مجھ سے؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرمائے گا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے۔ اب اس کو جوڑیں، وہ جو کہکشائیں ہیں نا، اور عرب ہا، کیونکہ عرب ہا لوگ جنت میں جاتے ہیں، تو ہم تو نہیں ہیں نا تھوڑے جو اتنے سارے بیٹھے ہیں،
عرب ہاں لوگ جنت میں جائیں گے۔ حضرت آدم سے یہ سلسلہ چلا ہے، ایمان والے، ہر نبی کے ایمان والے، اور قیامت تک عرب ہاں لوگ جنت میں جائیں گے، عرب ہاں لوگ۔ تو جو عرب ہاں لوگ جنت میں جائیں گے، ایک ایک کو اتنی بڑی بڑی جنت ملے گی جتنا زمین و آسمان۔ تو اب وہ دیکھیں نا، وہ جو اللہ کا فرمان ہے، اب وہ کہکشاؤں کا کو لگائے اندازہ، کہکشاؤں کا۔ تو سیدنا عائشہ صدیقہ ام المومنین وہ ان ستاروں کو دیکھ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اب ایک اور بات یاد رکھیے، عقیدے کی بات، کہ ام المومنین کو اس بات کا یقین تھا کہ سرکار دو عالم ستاروں کو بھی جانتے ہیں کتنی، اور اپنے امتیوں کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں کہ کس کی کتنی، تبھی پوچھا، ورنہ تو سوال غیر محل ہوتا، سوال لا یعنی ہوتا۔ لیکن ام المومنین تو ایسا سوال نہیں کر سکتی کہ جو غیر لا یعنی سے سوال ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہیں۔ عرض کیا کس کی؟ فرمایا وہ عمر کی ہے۔ کس کی ہیں؟ عمر کی ہیں۔ یعنی سرکار دو عالم کو کہکشاؤں میں چمکنے والے ستاروں کی تعداد کا بھی علم ہے، اور جناب سیدنا عمر فاروق کی نیکیوں کا بھی علم۔ اب ان کے ذہن میں اپنے ابا کے بارے میں تھا، عمر مومنین کے ذہن میں، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ابا کی نیکیاں، میرے ابا کی نیکیاں، یعنی سیدنا صدیق اکبر کی نیکیاں۔ تو فرمایا ہاں، ان کی ایک نیکی، ان کی ایک نیکی غار ثور والی، وہ ان سب نیکیوں سے بھاری ہے۔ یہ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بات یہ ختم نہیں ہوتی، یہ بات ختم نہیں ہوتی۔ میں یہاں غار ثور کے لیے ایک بات اور سنا ہوں۔ مکہ مکرمہ سے سرکار نکلے ہجرت کے لیے، اور پتہ ہے آپ کو کہ آپ رات کی تاریکی میں نکلے، جناب ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا، اور غار ثور کا پروگرام تھا، اس کی طرف نکلے کہ ہم وہاں پہنچیں گے۔ اب صبح ہوئی، جب انہیں پتہ چلا نا کفار کو اور مشرکین کو کہ یہ کیا بنا، بستر پہ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ شہر خدا کرم اللہ وجہہ اور کریم ہو چکی ہے، اور آپ تو چلے گئے۔ اب ابو جہل نے کھوجی بھیجے، چاروں سمت، مکہ کے چاروں سمت، اس راستے سے بھی، اس راستے سے بھی، اس راستے سے بھی، اس راستے سے کھوجی، جو نشان پاؤں کے دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں، تو ساروں طرف اس نے بھیج دیا۔ ایک کھوجی اس راستے پر بھی ہے، وہ دیکھتا جا رہا ہے، یہ دو بندوں کے نشان ہیں، یہ دو بندوں کے نشان ہیں، دو بندوں کے نشان ہیں۔ آگے جب غار ثور کے قریب پہنچے تو ایک بندے کے نشان ہیں۔ اب وہ کنفیوز ہو گیا کہ یہ کیا بنا ہے، یہ کیا بنا ہے، پیچھے دو آئے ہیں، اب ایک رہ گیا ہے۔ تو وہ کنفیوز ہو کے کھڑا ہے، اور ابو جہل کہتا ہے کیا بات ہے، کہتا ہے جی پیچھے دو بندوں کے نشان آئے ہیں، یہاں ایک رہ گیا ہے، اب میں کنفیوز ہوں۔ کہنے لگا احمد، تم جانتے نہیں ابو بکر صاحب، یہاں سے ابو بکر نے اپنے نبی کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا ہوگا، تم یہی نشان لے کے چلو، یہی وہ نشان۔ مکہ والوں کو بھی پتا تھا، ان مشرکوں کو بھی پتا تھا کہ یہ محبت کس قدر ہے۔ کہنے لگا تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ابو بکر ساتھ، اور ابو بکر نے یہاں اپنے کندھوں پر انہیں اٹھا لیا، یہی نشانہ لے کے چلو۔ یعنی اس بات کو اپنے بھی مانتے، بیگانے بھی مانتے، کہ جو محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق نے کی ہے، وہ کسی اور کی ہے، کسی اور کی صرف اسی لیے سرکار نے فرمایا، اسی لیے فرمایا
کہ ابو بکر تمہیں پتا ہے کہ تمہارا مرتبہ اور مقام سب سے زیادہ کیوں ہے؟ سب سے زیادہ کیوں ہے تمہارا مرتبہ اور مقام؟ تو عرض کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ طریقہ ادب بھی ہے۔ یہ بات ذرا غور سے سنیے اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ طریقہ ادب بھی ہے۔ جب کوئی بڑا علم والا ہو اس کے سامنے بولتے نہیں، اس کے سامنے جو اپنے سے بڑا بیٹھا ہو پھر اس کے سامنے بولتے نہیں، پتا ہو تب بھی نہیں بولتے۔ یہ شاہ صاحب کے بلا نے لکھنا دیا اور یہ ٹھیک بھی ہے کہ پتا بھی ہو تب بھی نہیں بولتے، اس کو بولنے دیتے ہیں، اس کو کہنے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور آپ کا رسول آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے؟ مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اس لیے کہ تیرے دل میں میری محبت سب سے زیادہ ہے، تیرے دل میں میری محبت سب سے زیادہ ہے، اس لیے تیرا مرتبہ بھی سب سے بڑا ہے۔ اس بات کو ہمارے علماء لے کر کہتے ہیں کہ جس دل میں محبت رسول جتنی بڑی ہوگی اس کا ایمان اتنا بڑا ہوگا، اور جس دل میں بغض رسول زیادہ ہوگا اس کا کفر بھی اس کا کفر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا جس دل میں بغض رسول ہے۔ تو کہا صدیق عکس حسن و جمال محمد، اور یہ باتیں جتنی ہیں اس کے پیچھے وجہ اخلاص ہے۔ یہ جو ملا ہے نا مرتبہ میں اخلاص، اخلاص کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا۔ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اسی کو اجر ملتا ہے۔ جہاں اللہ کی رضا ہاتھ سے گئی نہیں وہاں سارا کچھ گیا۔ یعنی اللہ کی رضا میں اگر ایک کانٹا اٹھا کر، پتھر اٹھا کر، جھاڑی اٹھا کر اس لیے سائڈ پہ بندے نے کر دی کہ اس سے گزرنے والا الجھے گا، اسے ٹھیڈا لگے گا، پتھر ہے تو ٹھیڈا لگے گا، میں اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دوں، اسی بات پہ جنت مل جائے، اسی بات پہ۔ اور اگر ایک آدمی اس کے ہاں اللہ کی رضا نہیں ہے، وہ 5 میل کی کارپٹ سڑک بنا دے، اسے ایک ڈھیلے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی رضا اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہے۔ اللہ کی رضا پیش نظر ہو تو راستے سے ایک کانٹے دار جھاڑی اٹھا کر ایک طرف رکھنا جنت میں لے جاتا ہے، اور اگر اللہ کی رضا پیش نظر نہ ہو تو 5 میل کی کارپٹ سڑک بنی ہوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا، اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں آپ کی زندگی سے ایک مثال دے کر اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ آپ کی زندگی سے وہ یہ ہے، میں نے جمعے میں بھی بیان کیا لیکن آپ بھی سنیے اور اندازہ لگائیے کہ اللہ نے کتنا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنا بند ہوئی، وحی آنا بند 6 مہینے کے لیے، وہ ہمارے علماء اس بات کو جانتے ہیں۔ پھر سورہ دوحہ نازل ہوئی، یعنی کفار نے تانے دینے شروع کیے کہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ سرکار دو عالم کو ان کا رب چھوڑ گیا یا ان سے ناراض ہو گیا جو اب وہی نہیں آئی، کیونکہ آپ جب بھی وہی آتی تھی آپ ان کو بیان کرتے تھے۔ تو جب اتنے دن گزر گئے تو انہوں نے چیمگوئیاں کرنی شروع کر دی، ایک دوسرے کے کان میں بات ڈالنی شروع کر دی، اکٹھے بیٹھتے تھے جہاں مجلس ہوتی تھی، یہ موضوع ہوتا تھا۔ اللہ کو ان لوگوں کی یہ باتیں پسند نہ آئیں اور اللہ نے سورہ دوحہ نازل کیا۔ سورہ دوحہ نازل کیا۔ سورہ دوحہ میں کیا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کہ مجھے آپ کے چہرے انور، اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یہ باتیں کرتے ہیں لیکن مجھے آپ کے چہرے والضحیٰ کی قسم، زلف عنبری کی قسم، نہ میں آپ سے ناراض ہوں اور نہ میں نے آپ کو چھوڑا۔
بلکہ آپ کی تو ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے کر کے آپ راضی ہو جائیں۔ یہ یعنی تانا مشرکین کا اللہ کو برداشت نہیں ہوا، اور ایک تانا مشرکوں نے جناب ابو بکر کو بھی دیا اور وہ بھی اللہ کو برداشت نہیں ہوا۔ وہ تانا کیا تھا؟ جناب آپ نے حضرت بلال حبشی کو خریدا، آزاد کیا، اور وہ جس قیمت پر خریدا وہ بظاہر جو ایک تاجرانہ فہم ہے وہ فہم فیل ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کے منہ مانگا قیمت تھی سونا، پھر جو سب سے اچھا آپ کا غلام تھا جو جس نے آپ کے کاروبار کو سنبھالا ہوا تھا رومی، وہ بھی دے دیا، اس نے مانگا وہ بھی دے دیا، اور کچھ بھی نہ تردد کیا، نہ تفکر کیا، نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ بارگیننگ کی، کچھ بھی نہیں کیا، جو اس نے مانگا آپ نے دے دیا۔ اور بلال کو پکڑا اور سرکار کی بارگاہ میں لے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں نے ان کو خرید کر آزاد کرا۔ اچھا جب یہ بات ہوئی تو جو مشرک تھے بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ یار ابو بکر نے تو کمال حوصلہ دکھایا، اب وہ اس میں بھی نقص ڈھونڈنے لگ پڑے اور چیمگوئیاں کرنے لگ پڑے کہ لگتا ہے بلال نے کوئی ابو بکر پر احسان نہیں کرتا۔ کسی زمانے میں اسی وقت میں بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا تھا جو آج سیدنا ابو بکر نے، یہ میں چونکہ ان کی بات کر رہا ہوں اس لیے مجھے وہ لفظ بولنے پڑ رہے ہیں، تو آج ابو بکر نے اس احسان کا بدلہ چکایا، اس احسان کا بدلہ چکایا، ورنہ یہ تو سودا ہے، ورنہ یہ کوئی ڈیل ہے، ورنہ یہ کوئی تجارت ہے۔ یہ لگتا ہے یہ انہوں نے آپس میں باتیں کی تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند آئی اور سورہ لیل اتار دی جو اس سے پہلے ہے، بدوحا سے پہلے۔ اس میں کیا فرمایا؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ تفسیر مظہری والے کہتے ہیں کہ یہ آیتیں اتاری، اللہ نے اعلان کیا کہ ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں، ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں، کسی کا احسان نہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان ہے نہ کسی اور کا احسان ہے، بلکہ وہ تو جو بھی یہ کر رہے ہیں وہ میری رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اس بات کی گواہی آپ کے والد ماجد سے بھی لیں۔ جناب ابو قحافہ حضرت عثمان جو بعد میں ایمان لائے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے ایک دن حضرت بلال حضرت ابو بکر سے کہا تم عجیب آدمی کہ جو ضعیف اور کمزور غلام ہے اس کو تم خرید کر آزاد کرتے، تم جوان کو تنو مند کو مضبوط کو لے کر آزاد کرو تاکہ کل تمہارے کام بھی ہے۔ تو کہنے لگے ابا میں اپنے لیے تو کرتا ہی نہیں، میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہوں، میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی خلافت کی ایک بات کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ 9 بجے دعا مانگیں گے۔ جب خلیفہ بنے تو آپ علماء سے سنتے ہیں کہ آپ مکہ کے بڑے تاجر تھے، یعنی ایمان لانے زمانہ جاہلیت میں بھی تجارت کرتے تھے، ایمان لائے تب بھی تجارت کرتے تھے، جب مدینہ آئے تب بھی تجارت کرتے تھے، تاجر تھے بہت بڑے۔ تو جب خلیفہ بنے تو لوگوں نے بیعت کی تو دوسرے دن آپ اپنے کام پہ نکلے، یعنی وہ کپڑے کا کاروبار تھا،
اور کپڑے کے کاروبار کے لیے آپ اپنی دکان کہہ لیں، وہ بھی اس وقت کا زمانہ تھا، اس حساب سے وہ چلے. تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے، اس میں میں نے 2-3 باتیں واضح کرنی ہیں، بڑی سنیے غور سے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق کہنے لگے کہ حضرت اب تو بار خلافت، یہ خلافت کے کام ہیں، اگر آپ کاروبار کریں گے تو وہ کون انجام دے گا؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کاروبار کریں گے تو جو دوسری دکانوں والے ہیں وہ تو بھوکے مر جائیں گے. بھوکے مر اس لیے کہ جتنے لوگ ہیں وہ آپ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے آپ کے ہاتھوں سستا بیچیں گے، مہنگا خریدیں گے. یہی ہوتا ہے نا کہ آدمی اختیار والا ہے، جس کے پاس اختیار ہے تو وہ تاجر بھی جیسے آج کل میں اس کی طرف لے جا رہا ہوں آپ کو، آپ ذہن میں لائیں یہ سارے نہیں. تو جب آپ دکانداری کریں گے تو آپ کے علاوہ تو کسی کی دکان چلنی نہیں، کیونکہ لوگ تو آپ کے پاس آئیں گے کہ یہ خلیفہ وقت ہے، ہم انہی کو بیچیں، انہی سے خریدیں. آپ کو سستا بیچیں گے آپ کی خوشبودی حاصل کرنے کے لیے، اور آپ سے مہنگا خریدیں گے تو کسی اور کی دکان نہیں چلے. لہذا مہربانی فرمائیں آپ اپنا کاروبار ختم کریں، ہم بیت المال سے آپ کا وظیفہ لگائیں. بیت المال سے آپ کا وظیفہ لگائیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بات ٹھیک تھی، آپ کو سمجھ آ گئی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے کاروبار اپنا بند کر اور بیت المال سے وظیفہ کتنا لگوایا؟ ہم ووٹ دیتے ہیں نا، 75 سال سے دے رہے ہیں اور جن لوگوں کو دے رہے ہیں وہ ہمارے سامنے، مطلب مجھے اس پہ کیا بات کرنا ہے. یہ تو بات بندہ وہ کرے جو کسی کو پتہ نہ ہو، لیکن دیوار کو ٹکرے مارنی ہے، ہمیں مارتے رہیں گے. اس الیکشن میں بھی ماریں گے، پہلے بھی ماریں گے، اب بھی ماریں گے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو ایک مزدور کی تنخواہ ہے نا، مزدور کی اجرت، اس کے برابر مجھے دینا. جو ایک عام مزدور، آپ نے حالانکہ خلیفہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے، کیونکہ تاجر آپ کے اخراجات زیادہ ہوں گے اور آپ کرتے بھی ہوں گے، آپ اپنی آمدن کے حساب سے خرچ بھی کرتے ہوں گے، کھاتے پیتے بھی ہوں گے، پہنتے بھی ہوں گے اپنی آمدن کے حساب سے. لیکن جب خلیفہ بنے تو کہنے لگے کہ مجھے ایک عام مزدور کی تنخواہ کے برابر تنخواہ طے ہو گیا. اب اس سے اگلی بڑی خوشی برداشت ہو گیا. آپ کے گھر میں وہ مزدور کی اجرت کے برابر وظیفہ آنے لگ پڑا. آپ کی اہلیہ پکاتی ہیں، آپ کھاتے، دن گزرتے 15-20 دن، مہینہ گزرا تو ایک دن آپ کی اہلیہ نے جو میٹھی چیز بنائی، حلوہ بنایا، حلوہ کہہ لیں، کوئی بھی میٹھی چیز کہہ لیں، وہ بنائی اور روٹی کے ساتھ ہی رکھی. آپ جب کھانے لگے تو فرمایا یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں سمجھانے کے لیے یہ مقدار بیان کر، روز ایک چٹان آٹا بچا لیتی، روز ایک چٹان بچا لیتی. اب وہ مہینے کے بعد اتنا ہو گیا کہ اس سے حلوہ پک سکتا تھا. یہ اس کا حلوہ ہے، میں نے اضافی نہیں لیا بیت المال سے. آپ اسی وقت فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چٹان اگر میرے گھر میں آٹا کم آئے تو میرا گزارا ہو سکتا ہے. اسی وقت بیت المال کے خزانچی کو بلایا اور فرمایا کہ یہ ایک چٹان آٹا جو ہے یہ روزانہ میرے گھر میں کم آنا چاہیے، کل سے یہ برابر نہیں آنا چاہیے. یہ تھے خلیفہ وقت. اور حضرت سیدنا عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق جو مثالیں سٹ کر گئے ہیں نا وہ بہت مشکل سے کیا. یہ ہے خلفائے اسلام. اگر ایسے لوگ حکمران بنے، ایسے لوگوں کو ہم ووٹ دیں تو پھر اس کے فوائد جو ہیں پھر ہم تک پہنچیں گے، ورنہ وہ اوپر ہی رہتے ہیں. یعنی قرضے IMF سے، ورلڈ بینک سے، آرگنائزیشن سے لوگ یہ لیتے ہیں، جتنے اوپر بیٹھے ہیں، کھاتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اپنے محلات بناتے ہیں، باہر لے جاتے ہیں، اور ہمارے حصے میں کیا آتا ہے؟ ان قرضوں کی ادائیگی.
وہ بلوں کی صورت میں ہو، بجلی کے بل ہوں، سوئی گیس کے بل ہوں، وہ ٹیکس کی شکل میں ہوں، حالانکہ اسلام کا نظام جو ہے وہ زکوٰۃ کا نظام ہے۔ بات یاد رکھیں، اور اللہ کا کوئی بھی نظام جو ہے وہ ناقص نہیں ہے، اللہ کا کوئی نظام ناقص نہیں ہے۔ اسلام نے 2.5% صرف زکوٰۃ کا نظام دیا اور کوئی ٹیکس کا نظام نہیں دیا۔ اگر یہ پورے طریقے سے دینے والے دیں، اسلامی حکومت اس کو وصول کرے، تو کوئی بھی غریب نہ رہے 5 سال کے بعد، کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے، اس لیے کہ اسلام کا کوئی بھی نظام ناقص نہیں۔ یہ کیوں نہیں ہوتا ایسے؟ ہم 18% ٹیکس دیتے ہیں، ہم 30% ٹیکس دیتے ہیں، انڈائریکٹ بھی دیتے ہیں، انڈائریکٹ بھی دیتے ہیں، ڈائریکٹ بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جتنی ورلڈ آرگنائزیشن ہے ان سے قرضے لیتی ہے اور پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، وجہ کرپشن۔ ہم انہیں ووٹ دیتے ہیں، جب ہم ووٹ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کرپشن کریں، تو اس کے حصہ دار ہم بھی ہیں۔ جو وہ کرپشن ہمارے پاس رسوائی ہے، اب بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے، کون دے پا رہے؟ جو حالات بن رہے ہیں آج کل نہیں دے پا رہے، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یعنی جو مڈل کلاس بندہ ہے اس کے لیے بھی بہت مشکل ہو گئی ہے، اور جو اپر کلاس ہے وہ پریشان ہوئے ہیں کہ یہ کیا بنے گا، فیکٹریوں کے بل، دکانوں کے بل، گھروں کے بل اتنے بڑے بڑے آ گئے۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہم اچھے لوگوں کا انتخاب نہیں کرتے، یہ وجہ ہے۔ دیندار لوگوں کا انتخاب نہیں کرتے، یہ وجہ ہے۔ جب ہم انتخاب ایسے لوگوں کا کریں گے تو ہمارے حصے میں وہی رسوائی آئے گی جو آ رہی ہے اور آتی رہے گی اگر ہم نے نہ سوچا۔ اللہ رب العزت آج کی اس تقریب کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا